السلام علیکم، ایس ایس لائف میں خوش آمدید۔ آج میں ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ آئی ہوں۔ میں آج آپ کو وی پلیکٹ گلا لیس کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہم وی کاٹیں گے۔ وی کی چوڑائی ہم نے رکھنی ہے 3.5 انچ اور لمبائی ہم تھوڑی سی زیادہ رکھیں گے نارمل وی سے، کیونکہ جب اوپر پٹی لگے گی تو پٹی لگنے سے گلا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی گہرائی ہم یہ دیکھیے 10 انچ لے رہے ہیں۔ ویسے عام طور پہ ہم 7.5 لیتے ہیں، لیکن یہ ہم 10 انچ لے رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھیے اس طرف سے یہ 9 انچ گہرائی پہ ہم نے نشان لگایا تھا، اور اس کے بعد جب اس کو ترچھا کیا تو وہ 10 انچ کی وی بنی۔ نارمل حالت میں ہم 7.5 یا 8 انچ وی گہری لیتے ہیں، لیکن یہ ہم 10 انچ لیں گے کیونکہ پٹی لگنے کے بعد یہ گلا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ فرنٹ ہم اس کی 10 انچ تک بنا سکتے ہیں، 10 انچ مناسب ہوتی ہے۔ یہ فی الحال میں نے پورا نشان نہیں لگایا، لیکن 10 انچ میں اس کو لمبائی رکھوں گی۔ یہ دیکھیے اس طرح سے ہم یہ جتنا ہمیں پٹی چاہیے وہ ہم اندازہ کر لیں گے، اور اس سے ڈبل ہم نے پٹی لینی ہے۔ 10 نیچے، 10 وی گلے کی اور 3.5 انچ پیچھے، تو یہ تقریباً بن جاتی ہے 10 اور 10 20 اور 3 یا 4 24 کر لیں، یعنی 24 انچ کا ڈبل ہم نے لینا ہے۔ 24 انچ ہمیں دائیں طرف چاہیے، 24 انچ ہمیں بائیں طرف چاہیے۔ تو بڑے عرض کا ٹراؤزر تھا، اس میں سے میں نے سیدھا کپڑا کاٹ لیا، اور ساتھ ہی 1 انچ چوڑی میں نے یہ دیکھیے چیپی لے لیا۔ اس کو استری سے ہم نے چپکا لیا۔ چپکانے کے لیے یہ دیکھیے سائڈ پہ ہم نے بالکل سلائی کا مارجن جتنا ہوتا ہے اتنا کپڑا رکھا ہے ایک طرف، لیکن دوسری طرف سے بھی میں نے کپڑا کاٹا نہیں ہے۔ تو پہلے ہم اس کو وی شیپ میں استری کریں گے تاکہ یہ چیپی جو ہے ہماری وی شیپ میں تیار ہو جائے۔ اب گرم گرم استری سے جب اس کو پریس کریں گے تو یہ وی کی طرح مڑ جائے گی۔ اس طرح سے آپ نے دونوں طرف سے وی تیار کر لینی ہے۔ یہ دیکھیے یہ ناپیں گے ہم اس کو گلے کے ساتھ، پیچھے سے مڑ کے لے کے جائیں گے، اس کو اتنا ہی آگے بڑھائیں گے 3.5 اور 3.5 7 انچ۔ پھر ہم نے وی موڑی، وی موڑ کے تو ہم یہ دیکھیے دوسری طرف کا بھی جو ہم کونا ہے یہ ہم استری سے تیار کر لیں گے۔ آپ نے خوب گرم استری سے اس کو پریس کرنا ہے۔ میں آپ کو یہاں گرم استری سے تو نہیں کر رہی اس لیے کہ نیچے میرا پلاسٹک ہے، لیکن آپ نے کپڑے پہ رکھ کے اس کو استری کرنا ہے، اور اسی شکل میں آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے۔ اب فالتو کپڑا میں اس سے کاٹ دوں گی۔ دونوں طرف میں نے صرف سلائی کا مارجن رکھنا ہے، اور جتنا کپڑا فالتو ہے وہ اس سے میں کاٹ دوں گی۔ یہ دیکھیے تو اب صرف سلائی کا مارجن ہے۔ 1 انچ چوڑی بکرم ہے، اور اس کے ساتھ 1 پیر کی سلائی کا ہم نے مارجن رکھا ہوا۔ اب یہاں پہ ہم سلائی لگا لیں گے جو بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ آئے گی۔ فرنٹ سے اب ہم نے پٹی لگانے کے لیے کپڑا کاٹنا ہے۔ چونکہ ہم نے 1 انچ چوڑی پٹی رکھی ہے، اس لیے ہم 1 انچ کا چوتھا حصہ یہاں سے کاٹیں گے۔ یہ دیکھیے یہ ہم اس کو تقریباً 9 انچ ڈیپ کاٹیں گے۔ ابھی ہم اس کو 10 نہیں کاٹیں گے، فی الحال ہم نے اس کو 9 انچ ڈیپ کاٹا ہے۔ جب ہم پٹی کھڑی کریں گے اس وقت ہم تھوڑا سا اس کو لمبا کر لیں گے، کیونکہ بعض اوقات وہ پٹی چھوٹی ہو جائے تو گلا لمبا کٹ گیا ہو تو مسئلہ ہوتا ہے۔ تیرا جوڑ لیں گے سب سے پہلے۔ اب یہ ہم نے پٹی سلائی لگا کے تیار کر لی ہے، اور اس کو استری سے بھی ہم نے اچھی طرح گول کر لیا۔ اس کی دونوں طرف سے وی ہماری تیار ہو گئی ہے۔ تو اب ہم نے سارے نشان لگانے ہیں۔ نشان لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم سینٹر کا نشان لگائیں گے۔ سینٹر کا نشان ہم نے لگا لیا ہے۔ اب گلے کے سینٹر سے ہم اس کو جوڑنا شروع کریں گے۔ یہ دیکھیے یہ 7 انچ کھلا ہے یہاں سے گلا، تو ہم پٹی پہ بھی 7 انچ کا نشان لگا لیں گے۔ سینٹر میں انچی ٹیپ رکھیں گے 3.5 دائیں طرف، 3.5 بائیں طرف، اور 7 انچ پہ ہم اس کو نشان لگا لیں گے اس طرح سے۔ یہ ہمارے گلے کے دونوں کنارے ہیں۔ جب ہم اس کو پٹی کو گلے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو دائیں اور بائیں ہم نے برابر رکھنے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے گلا بڑا ہو جائے ایک طرف سے گلا چھوٹا ہو جائے۔ اب ہم اس کو گلے کے ساتھ رکھیں گے، سینٹر کو سینٹر کے ساتھ رکھا، یہاں پہ ہم پن لگا دیں گے۔ یہ ہم نے پن لگا دی۔ اب اسی طرح گلے کے کنارے پہ ہم پن لگائیں گے۔ اسی طرح یہ ہم نے دوسری طرف پن لگا دی۔ یہ دیکھیے جی ہم سارے نشان لگاتے جائیں گے۔ اب اگلا نشان ہم نے کارنر پہ لگانا ہے جہاں سے پٹی مڑے گی اور وی گلا بنے گا، وہاں پہ ہم لے کے جائیں گے اس کو، اور وہاں پہ رکھ کے تو اس کو نشان لگا لیں گے۔ یہ دیکھیے
ये हम इसको रख के देखेंगे कि कहाँ ये सेट हो रही है। दोनों तरफ से हमने वी बिल्कुल आमने सामने बराबर रखनी है। ये देखिए इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। यहाँ पे हम इसको बिछा के सीधा बिल्कुल, इसमें कोई सिलवट ना हो, कोई बल ना हो, तो यहाँ पे हमने ये सुई लगा दी। और साथ ही हम इसको चाक से भी निशान लगा देंगे ताकि ये निशान पक्का हो जाए कि हमने इसको यहीं से पकड़ के सीना है। अब इस तरह से हम पट्टी की भी मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारी पट्टी जो है वो हमारे कट से कितनी छोटी या बड़ी है। तो पट्टी मैंने चूँकि लंबी रखी हुई थी और कट छोटा रखा हुआ था, तो फ़िलहाल हम कट को काट के लंबा कर सकते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने कॉर्नर जोड़ देना है। इसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। और आपने दोनों तरफ पकड़ के नाप के ये भी चेक कर लेना है कि दोनों तरफ की वी जो है वो बराबर तैयार हो रही है। ये ना हो कि एक साइड की लंबी हो जाए और एक साइड की छोटी हो जाए। अब ये देखिए, अब ये हमारी पट्टी लंबी और कट छोटा है, तो इसको हम थोड़ा सा काट के लंबा कर लेंगे। अब ये जो हमने कॉर्नर तैयार करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे चेपी लगाएंगे, क्योंकि अगर चेपी ना लगाएं तो अक्सर धागे निकल जाते हैं और पट्टी उखड़ जाती है, तो उधड़ जाती है। तो उसके लिए हम चेपी लगाएंगे। ये देखिए अब हमारी चेपी जो है, जो हमने पट्टी तैयार की है, ये देखिए 1 इंच चौड़ी है। तो उस लिहाज से यहाँ पे दरमियान वाला कट जो है ना पूरा आधा इंच होना चाहिए। तो ये कट छोटा था, इसको अब मैं थोड़ा सा खुला करूँगी। इसकी चौड़ाई बिल्कुल पूरी पूरी आधा इंच होनी चाहिए, वरना आपके गले का ये जो सेंटर होगा, पट्टियाँ जहाँ पे मिलती हैं, वो जगह सफाई से तैयार नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से तैयार करने के लिए इसकी मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना होता है। अब इस आधा इंच के दोनों तरफ 1/4 हिस्सा सिलाई आनी है, यानी 1 इंच का जो क्वार्टर है वो दाएं तरफ सिलाई आएगी और 1 इंच का क्वार्टर बाएं तरफ सिलाई आएगी। ये देखिए हमने सिलाई के मार्जिन के निशान लगाए हैं पहले, ताकि हमें पता हो कि हमने सिलाई कितनी करनी है और कहाँ तक करनी है। ये देखिए टोटल 1 इंच हमने इसको तैयार करना है। इस तरह से अब हम इसमें तिरछे कट लगा देंगे। ये देखिए दाएं तरफ की पट्टी अलग हो गई, बाएं तरफ की पट्टी अलग हो गई, और जो नीचे बॉटम है उसका वो अलग हो गया। वो इसलिए कि जब हमने इसको पकड़ के सीना है तो गले की पट्टी हमने सिर्फ राइट हैंड के साथ और सिर्फ लेफ्ट हैंड के साथ सीनी है। जो बॉटम वाला कट है उसके साथ हमने सिलाई नहीं करनी। अब मैं इस पट्टी के साथ एक लैस भी लगाना चाहती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसको लैस को पट्टी के साथ सी लूँगी, बाद में गले के साथ सीऊँगी। ये देखिए इस तरह से। अब चूँकि पट्टी पे मैंने सारे निशान लगा लिए हुए हैं, इसलिए अब मैं पट्टी को उतार के दोबारा लगा सकती हूँ। तो इस पट्टी को उतार के पहले मैं लैस लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब वो जो सारे निशान लगे हुए थे, उन्हीं निशानों पे पकड़ पकड़ कर मैं कॉमन पिन्स लगा दूँगी, ताकि गला जो है वो एडजस्ट हो जाए। ये देखिए उसी तरह सारे कॉर्नर्स पे जो हमने पहले मार्क किए थे उन सब पे हम पिने लगा देंगे। ये सारी हमने इसको पिने लगा दी, ऊपर से नीचे से। ये देखिए कॉर्नर को कॉर्नर के साथ मैच करेंगे और चेक ज़रूर करेंगे। कॉर्नर को कॉर्नर के साथ लगा के तो आपने वी के साथ वी मिला के चेक ज़रूर करनी है कि दोनों तरफ की वी बराबर ही आ रही है ना। ऐसा ना हो कि एक तरफ की वी लंबी हो जाए और एक तरफ की वी छोटी हो जाए। जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है उतनी ही हमने सिलाई करनी है, हमने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करनी। बुकरम के साथ जो हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था उस पे हमने सिलाई करनी है। ये देखिए अब जब हमने सीना है तो जो कट लगाए थे, ये देखिए इस कट से हमने सीना शुरू करना है और दूसरे कट पे आके हमने ख़त्म कर देना है। एक तरह से सीना शुरू करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम सीते जाएंगे। कपड़े का ध्यान रखेंगे नीचे से कि वो कपड़ा सही तरह अंदर आ रहा हो। इस तरह घूमते हुए हम दूसरे किनारे पे आ जाएंगे और उस पट्टी से हम नीचे उतर जाएंगे। कमीज़ पे हमने नहीं जाना, वो जो हमने कट लगाया हुआ था, ये देखिए जिस तरह हमने शुरू किया ना, ये देखिए हमने शुरू किया था तो हमने कट से सीना शुरू किया था, तो एंड पे हम कट से नीचे उतर जाएंगे। बॉटम को हमने साथ नहीं सीना, वो अलग रहेगा। कट हमने इसीलिए लगाए थे और चेपी भी हमने इसलिए लगाई थी कि कोना जो है वो सफाई से बन सके, वहाँ से धागे ना निकलें। ये देखिए इस तरह से हम इसको आखिर में आ जाएंगे और अब हम इसको
یہاں پہ آ کے پکا کر دیں گے۔ یہ دیکھیے یہ اب ہم یہاں سے نیچے اتر جائیں گے، قمیض پہ نہیں رہیں گے، قمیض سے ہم نیچے اتر کے تو اس کو یہاں پہ پکا کر دیں گے۔ یہ اس طرح سے یہ دیکھیے دونوں کنارے جو ہیں وہ کٹ کے ساتھ سل گئے ہیں۔ اب ہم اس کو موڑیں گے، موڑ کے دوسری پٹی ہم نے رائٹ ہینڈ والی اوپر رکھنی ہے۔ لیڈیز میں رائٹ ہینڈ والی اوپر رکھتے ہیں اور جینٹس میں لیفٹ ہینڈ والی اوپر رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ نیچے سے باٹم والا جو کٹ تھا وہ ہم نے باہر نکال دیا۔ اب اس کے اوپر سلائی کریں گے، یہاں سے ہم اس کے اوپر سلائی کریں گے اور اس کو بند کر کے اس کو پکا کر دیں گے۔ یہاں سے آپ نے 2 سلائیاں لگا کے اس کو پکا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو واپس آئیں، واپس جا کے تو پھر دوبارہ مڑ کے اس طرف سیئیں۔ یہاں سے اتریں گے، اتر کے اب ہم گلے کے ساتھ ساتھ جو لیس ہے لیس کے ساتھ ساتھ سلائی لگا دیں گے۔ اس سے ہمارا سرکل جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور پٹی جو ہے وہ سیدھی کھڑی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے، لیکن اس سے پہلے ہم نے اس سلائی کو اوور لاک کرنا ہے۔ اب چونکہ اس وقت میں بازار نہیں بھیج سکتی، اس کو بازار سے اوور لاک نہیں کروا سکتی، تو اس لیے میں اس کو خود ہی گھر میں اوور لاک کر لوں گی۔ اس کا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے اوور لاک کیا۔ یہ دیکھیے یہ میں نے اس کو سینے سے پہلے یہ دیکھیے سلائی کو لیس کے اوپر سلائی لگانے سے پہلے میں نے اس کو دیکھیے زگ زیگ سی سلائی ماری ہے۔ یہ ہم اپنی اسی سادہ مشین سے ہی کرتے ہیں تو اس سے دھاگے نہیں نکلتے اور سلائیاں نہیں نکلتی۔ یہ دیکھیے اس طرح پوری گول سلائی لگا کے زگ زیگ والی، تو پھر میں نے اس کو سیدھا کر لیا۔ سیدھا کر کے تو میں نے لیس کے اوپر پھر لیس کے اوپر نہیں سلائی لگائی بلکہ پٹی کے اوپر ہی سلائی لگائی تھی۔ یہ دیکھیں جہاں سے لیس موڑ رہی ہے نا وہاں سے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا لی۔ اس طرح سے ہم پورے گلے کے ارد گرد سلائی لگا لیں گے۔ اس سے ہماری جو گلے کی پٹی ہے وہ بیٹھ جائے گی، کھڑی نہیں رہے گی، اور گلے کی خوبصورتی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ یہ دیکھیں پورا گھوم کے ہم اینڈ پہ آ جائیں گے، اینڈ پہ آ کے ہم اس کو دھاگے کو پکا کر دیں گے۔ اس طرح سے ہمارا گلا تیار ہو گیا۔ اب آپ اس پہ بٹن لگانا چاہیں تو کوئی بھی اچھے ڈیزائن والے بٹن لگا سکتے ہیں، نہ لگانا چاہیں تو سمپل اس کے اوپر سلائی لگا کے اس کو بند کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے کام ہو سکتا ہے، جیسا بھی آپ کو پسند ہو۔ بس آپ نے کارنر کو کارنر کے سامنے رکھ کے تو اس کو برابر رکھ کے جوڑنا ہے۔ بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وی کی دونوں نوکیں جو ہیں وہ آمنے سامنے برابر آئیں۔ دیکھیے کتنا اچھا گلا بن گیا ہے۔ آپ بھی یہ اس کو بنا سکتے ہیں جیسے میں نے بنایا، آپ ساتھ ساتھ اس کو غور سے دیکھیں اور اسی طرح سے سارے سٹیپس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا بنا لیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں مجھے کوئی نہ کوئی رائے بھی ضرور دیں، اور کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھیے۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔